حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے نا جی، ایک بار موقع بنا، قید پڑ گیا، غلہ نہیں تھا کوئی بھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، لوگ حاضر خدمت ہوئے، آ کے عرض کیا خلیفہ رسول کھانے کو کچھ نہیں بچا، کچھ اہتمام فرمائیں۔ فرمایا میرے اللہ نے چاہا تو رات تک کھانے کا غلے کا اہتمام ہو جائے گا۔ لکھا جی 1000 کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ غلے سے لدے ہوئے ملک شام کی طرف گئے تھے بکنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس بلا لیے۔ جب وہ 1000 اونٹ مدینہ پاک واپس آئے نا، تو جو مدینہ پاک کے تاجر تھے نا وہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے جی، انہوں نے جا کے حضرت عثمان غنی سے سودا کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو سامان آیا ہے نا 1% تے بیچ دیو سانو۔ فرمایا نہیں تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی 2 پہ۔ فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جی 3 پہ۔ فرمایا تھوڑا ہے بڑھاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت آخر بس 5، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا کم ہے، میں ایک اور جگہ سودا کر چکا ہوں 10% پہ۔ میں ایک اور جگہ سودا 10% پہ۔ وہ جتنے حضرت جی تاجر تھے وہ سارے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو سارے بیٹھے ہیں تاجر، جتنے بھی دکاندار ہیں، جتنے بھی جناب، یہ کون ہے جو 10 پہ دے رہا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا میں اس سے سودا کروں گا جو 1 کا 10 دے۔ انہوں نے کہا حضرت جی کون ہے جو 10 دے گا؟ سارے تو ہم آئے بیٹھے ہیں، ایک حضرت ہم تو انتظار کرتے ہیں نا اس طرح کا کوئی موقع ملے اور ہم پھر جو ہے نا وہ پھر چیزیں مہنگی بیچیں۔ رمضان سے 1 دن پہلے ٹماٹر 50 روپے کلو، پھر رمضان میں 200 روپے کلو۔ ہاں جی اس طرح ہی ہے نا، ہم تو انتظار کرتے ہیں۔ کہا حضرت کون ہے جو 10 دے، 1 کا بدلہ 10، 5 آخر ہے اور اس سے زیادہ نہیں دے گا کوئی۔ فرمایا میں اس سے کروں گا جو 10 دے۔ انہوں نے کہا حضرت کون دے گا 10؟ فرمایا میں اپنے اللہ سے سودا کر چکا ہوں اور میرے اللہ نے قرآن میں کہا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو 1 دے میں تینوں بدلے سے 10 دیاں گا۔ یہ تھا نا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھا ہے جی کمال آپ کی سخاوت ہے۔ یہ جو جنت البقیع شریف ہے نا، جس میں سیدہ کائنات آرام فرمائیں، جس میں اماں سیدہ عائشہ صدیقہ آرام فرمائیں، جس میں امام حسن مجتبیٰ آرام فرمائے ہیں، یہ اس کے پیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں 2 بار آپ نے نبی پاک علیہ السلام سے جنت خریدی۔ حضرت میں کیونکہ سیالکوٹ سے ہوں، سیالکوٹ بڑا امیر شہر ہے، میں آپ سے کہنا ہوں اللہ توفیق دیتا ہے، دلیریاں دیتا ہے، میں کہتا ہوں سیالکوٹی ہو تم نے اپنے پیسے سے فائدہ نہیں اٹھایا کوئی بھی۔ اللہ ادھر بھی جتنے، میں نہیں جانتا کسی کو حضرت قبلہ کے علاوہ، اگر ادھر بھی کوئی بندہ امیر بیٹھا ہے تو میں بھائی آپ کو دعوت دے رہا ہوں، امیر بندے کے لیے رب سے دوستی بڑی سوکھی ہے۔ اسی صوفی ماڑے غریب لوگ نفل پڑھاں گے، تہجد پڑھاں گے، مجاہدے کریں گے، شب بیداریاں کریں گے، ریاضت یہ، لیکن پھر بھی پتہ نہیں دوستی لگے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ السخی حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے حضرت۔ لیکن کیا ہے ساڈا پتہ کی معاملہ ہے؟ اپنے لئی لکھ، رب لئی ککھ۔ لیکن سنو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، لکھے جی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا، محبوب بیٹی کی شادی ہے، کچھ عطا فرمائیں۔ فرمایا میرے عثمان کے پاس چلا جا۔ یہ والے حضرت جی گھر نہیں تھے، اونچیاں اونچیاں دیواراں، پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے اندر، دائیں والے کا نہیں پتا، بائیں والے کا، چھوٹے چھوٹے گھر حضرت جی، چھوٹی چھوٹی چھتیں، باہر جاتے بندے کو بھی آواز آتی ہے اندر کی۔ وہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا نا، تو آپ اپنے بچوں کی، امی کی، اپنی زوجہ کی تربیت فرما رہے تھے، اور آپ کہہ رہے تھے تو نے رات کو دیے میں بتی موٹی کیوں بنائی؟ زیادہ تیل لگا ہے، آج بتی باریک بنانا تاکہ تیل کم لگے۔ اللہ حضرت جی بتی موٹی بنانے سے کتنا تیل لگ گیا ہوگا ظاہر، لیکن تقویٰ دیکھو حضرت، خوف خدا دیکھو۔ فرمایا تیل زیادہ لگا ہے، آج بتی باریک رکھی تاکہ تیل کم لگے۔ اب وہ شخص باہر کھڑا سن رہا، اس نے کہا ہے بھائی جو بندہ اپنی بیوی کی اس بات پہ بھی تربیت کر رہا ہے، محاسبہ کر رہا ہے کہ وہ بتی موٹی کیوں بنائی، تیل بوتا لگا ہے، بتی باریک بنانی ہے تیل تاکہ کم لگے، وہ مجھے کیا دے گا؟ وہ بندہ ملے بغیر ہی نہ واپس چل دیا۔
اتنی دیر میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر تشریف لے آئے. پیچھے سے پکار کے کہا بھائی اگر آیا تو ملے بغیر ہی جا رہا ہے, مل تو جا کم از کم. وہ واپس آیا, پوچھا ہاں جی. اس نے ساری بات عرض کی تو فرمایا پھر ملا کیوں نہیں, جا کیوں رہا ہے؟ اس نے کہا حضرت آپ اپنی بیوی کو اس بات پہ تربیت کر رہے تھے کہ بتی موٹی کیوں بنائی, تیل زیادہ لگا ہے, آج بتی باریک بنانی ہے تاکہ تیل کم لگے. تو میں نے کہا یہ بندہ مجھے کیا دے گا؟ دیکھا جی 2 اونٹ, اور اگر میں اونٹ کو 2 کنٹینر کہوں تو کوئی بڑی بات, 2 اونٹ سامان سے لدے کھڑے تھے. فرمایا کھول کے لے جا. وہ حیران ہو کے عرض کرتا ہے حضرت وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے؟ فرمایا اس کو بتی باریک بنانے کے لیے اس لیے کہا کہ تیل کم لگے, کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, جس کا میں نے کل جا کے اپنے اللہ کو حساب دینا ہے. اور تجھے 2 اونٹ اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ یہ وہ ہے جس کا کل جا کے میں نے اپنے اللہ سے اجر اور بدلہ لینا ہے حضرت. لیکن حضرت جی ہمارا مزاج کیا ہے؟ ہم الٹ ہیں. اپنے لئی لکھ, رب لئی ککھ. کوڑم آ جانتے حضرت جی پیسے دار چوک کے بھی چھوٹا گوشت, لیکن رب دے نام دے چنے والے چاول, رب دے نام دے چنے والے چاول میں نے دیکھا ہے حضرت. ہاں اگر کوئی ہے ہی بندہ ماڑا تو چلو ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں نے دیکھا ہے کوڑم آ جانتے چھوٹا گوشت, رب دے نام دے چنے والے چاول. نہیں حضرت سوکھی ہے جس کو رب نے مال دیا نا, سوکھی ہے جس کو خرچ کرو حضرت. لیکن یاد رکھنا بھائی خرچ اسی طریقے سے کرنا جس طریقے سے ان لوگوں نے کیا حضرت. یہ لکھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر تشریف لائے, نبی علیہ السلام نے فقر اختیار کیا جی. ہم عائشہ فرماتی ہے 3 چاند گزر جاتے تھے کاشان نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا. نبی علیہ السلام نے کھجور سے بھی روٹی کھائی, سالن ہی کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نے نمک سے بھی روٹی کھائی, سالن ہی کوئی نہیں حضرت. اور یہ نہ کو سمجھے کہ سالن آ نہیں سکتا تھا, خود اختیار کیا حضرت اس راستے کو. لیکن نبی علیہ السلام نماز کی امامت فرما کے نا گھر تشریف لائے, آ کے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ عرض کی گئی اللہ کے رسول بظاہر کچھ نہیں. بظاہر کا لفظ میں نے خود بولا ہے, کتاب میں نہیں ملے گا آپ کو, اور میں نے اس لیے بولا کہ کوئی سمجھ نہ لے کہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں تھا. اور بھائی اسی پاک گھر کا تو سارے صدقہ گا رہے ہیں. یہ بظاہر کا لفظ میں نے اس لیے بولا ہے کہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ بات نہ آ جائے کہ شاید واقعتاً کچھ نہیں تھا. نہیں حضرت, اگر حضرت مریم کے لیے پھل آ سکتے ہیں تو وہ تو اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے حضرت. وہ تو جانے کائنات ہیں, وہ تو نبض کائنات ہیں, وہ تو روح کائنات ہے حضرت. خود اختیار کیا حضرت. اور کیوں؟ تاکہ کل کو میری امت روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے, روٹی کے لیے ایمان نہ بیچے. یہ سیدہ کائنات کے بھی لکھا ہوا ہے. آپ فرماتی ہیں جی میں نے 4 روٹیاں بنائیں. کتنی روٹیاں جی؟ یہ میں نے پتہ نہیں اب کدھر کھانا کھایا, بڑا پرتکلف ماشاءاللہ کھانا تھا. اللہ اتنا پرتکلف کھانا دے کے میری جان جاتی ہے حضرت. سادہ ہی ہونا چاہیے, لیکن ان کی محبت تھی ماشاءاللہ. بڑا اچھا انہوں نے کھانا جو ہے نا وہ بنایا تھا حضرت. وہ لکھا ہے جی 4 روٹیاں بنائیں, اور بزرگوں نے لکھا ہے اس پہ کلام کیا کہ سیدہ نے 4 کیوں بنائیں, 5 کیوں نہیں بنائیں؟ تو وجہ یہ لکھی ہے کیونکہ آٹا ہی 4 روٹیوں کا تھا حضرت, 5ویں کا آٹا تھا ہی کوئی نہیں. 4 روٹیاں, ایک حضرت مولا مشکل کشا, ایک امام حسن مجتبیٰ, ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4تھی روٹی سیدہ فرماتی میری تھی. اب پہلے تینوں کو کھانا کھلایا, تینوں کھانا کھا چکے. سیدہ فرماتی میں اپنی روٹی کھانے بیٹھی, جیسے روٹی پکڑی تو دل میں خیال آیا فاطمہ تو روٹی کھانے بیٹھ گئی, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. فرماتی اپنی روٹی کا آدھا کیا, اس پہ تھوڑا سا سالن رکھا, لیکن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں نبی پاک علیہ السلام نے روٹی دیکھ کے پوچھا فاطمہ یہ کیا؟ عرض کی اللہ کے رسول 4 روٹیاں بنائی تھی, ایک علی پاک, ایک حسن, ایک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تینوں اپنی کھا چکے, 4تھی میری تھی. میں کھانے بیٹھی تو دل میں خیال آ گیا فاطمہ تو روٹی کھا رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کے محبوب نے بھی روٹی کھائی ہے کہ نہیں. یہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی لے کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں, قبول فرما لیں. لیکن نبی پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا فاطمہ 3 دن گزر گئے تیرے بابا کے پیٹ میں کوئی لقمہ بھی نہیں گیا. کیوں؟ کم از کم کل کو میری امت روٹی کے لیے نہ بکے. نبی علیہ السلام نے پوچھا کچھ ہے؟ عرض کی محبوب کچھ نہیں ہے.
نبی علیہ السلام پھر مسجد تشریف لے گئے، نماز کی امامت فرمائی، پھر تشریف لائے، لکھا جی گھر میں کھانا پڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں آگے آیا تھا تو گھر میں کچھ نہیں تھا، یہ کھانا کدھر سے آ گیا؟ عرض کی محبوب ہمیں نہیں پتا وہ کون تھا، کیونکہ اس نے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا، دروازے پہ دستک دیتا جاتا اور کھانا رکھتا جاتا۔ لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ، میں حضرت جی میری تو بوتھی ہے اس لائق نہیں کہ میں حضرت عثمان کو بیان کروں، حضرت یہ منہ تے مسور دی دال حضرت کہ میں حضرت عثمان غنی کو بیان کروں رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ لکھا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں شام سے کوئی بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور میں کوئی منگن والا نہیں، میں ایک تاجر ہوں، کاروباری بندہ ہوں، بس کچھ لاس ہو گیا، اب آپ کی بارگاہ میں ہیں، آپ امیر بھی ہیں اور امیر بھی ہیں، مثلا مسلمانوں کے بھی امیر ہیں اور دل کے بھی امیر ہیں، مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ وہ لکھا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا اور اندر لے گئے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب میں اندر گیا نا تو جا کے کیا دیکھتا ہوں، چارپائی تو دور ایک کھجور کی چٹائی ہے، اس پہ خود بیٹھے اور مجھے بھی بٹھایا۔ فرمایا کتنے دن گزر گئے، ابو بکر نے خود نہیں کھایا کچھ، تو اس طرح کر عثمان کی پاس چلا جا، تجھے بڑا دے گا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے کہا جا کے تڑا نام لواں، انہوں نے کہا نہیں نام لین دی لوڑ کوئی نہیں، بس تو چلا جا۔ وہ لکھا ہے کہ جب وہ پہنچے نا پھر تربیت ہو رہی تھی گھر والوں کی اور بچوں کی۔ اب کیا فرما رہے تھے، اور یہ تم دودھ میں شہد ملا کے کیوں پیتے ہو؟ دودھ تو تنہائی میٹھا ہوتا ہے، اس میں شہد ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ خبردار آج کے بعد کسی نے دودھ میں شہد ڈالا تو۔ بندے نے باہر کھڑے ہو کے سنو نکل ہے، بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ دودھ میں شہد ڈال کے نہیں پینا، جب دودھ پینا ہے تو کلا پیو، شہد کھانا ہے تو کلیاں کھاؤ، مینوں کی دینا ہے؟ چل دلا چلیے، تو کتے آ گئے؟ وہ بھی مڑا ہی تو حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے، آ کے آپ نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم السلام کہا۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے وعلیکم السلام کہا نا تو عثمان غنی مسکرائے، کس بات پہ؟ میرے محبوب کا امتی ہے۔ کہتے چارپائی بچھائی، مجھے بٹھایا، اور کہتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے سب سے پہلے میرے پینے کے لیے جو چیز آئی نا وہ کیا تھی؟ دودھ میں شہد ملا ہوا تھا۔ کہتے میں پیتا جاؤں اور ساتھ سوچتا جاؤں، بچوں کو کہہ رہے تھے دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، میں نے دودھ شہد آگے پہ آیا ہے۔ کہتے جب میں نے پی لیا نا تو میں نے عرض کی حضرت جب میں آیا ہوں تو آپ بچوں کو کہہ رہے تھے کہ دودھ میں شہد ملا کے نہیں پینا، تو مجھے سب سے پہلے دودھ میں شہد ملا کے پلایا، تو یہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو اس لیے منع کر رہا تھا کہ عثمان کے پیسے اس لیے نہیں کہ صرف ان کی اولاد اس سے فائدہ اٹھائے، نہیں، عثمان کے پیسے اس لیے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخلوق اور امت پہ خرچ ہوں۔ حضرت کہتے میں نے بتایا بھی کچھ نہیں، ایک اونٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے وہ اونٹ جاتا ہوا لے جا، اور اس میں 10,000 درہم بھی ہیں، تیرے بیوی اور بچوں کے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، شام تو نے جانا ہے، ساتھ میں نے کھانا بھی رکھوا دیا ہے۔ کہتے میں نے ہاتھ چوما اور میں گیا، پھر میں واپس آیا اور میں نے آ کے عرض کی حضرت یہ اونٹ تو نہیں واپس کرنا نا؟ انہوں نے کہا نہیں اونٹ بھی دے رہی ہے۔ کہتے میں نے عرض کی حضور بڑا شکریہ۔ کہتے شکریہ میرا نہ ادا کرنا تو جا کے ابو بکر دا کر ہیں۔ وہ اس طرح کے لوگ، وہ اس طرح کے، ہم نے حضرت کم از کم اپنے پیسوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، یا بینک چ دبن ڈے دیں۔ حضرت یاد رکھنا بھائی، نہ انڈے دیں دینے تو نہ بچے دیں دینے، اگر چاہتے ہو کہ یہ بڑھیں تو پھر اللہ سے سودا کر لو، اور یاد رکھنا حضرت پرافٹ کتنا ہے؟ 10 سے شروع ہوگا، اور یہ نہیں کہ 10 سے اینڈ ہے، نہیں، اگر اخلاص زیادہ ہویا تو 70 پہ بھی جائے گا، اگر اخلاص اور زیادہ ہوا تو 700 پہ بھی جائے گا، اور اگر اخلاص اور زیادہ تو بغیر حساب بھی جائے گا۔ یہ تجھ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تیرا اخلاص کتنا زیادہ۔ بس پتر ایک کام کرنا جتھے تقریباً سخی مارے جاندے نے، دکھاوے سے بچنا، حضرت دکھاوے سے۔ یہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے مصر فتح کیا، فرماتے ہیں اللہ نے فتح دی، مصر فتح ہو گیا، بہت زیادہ مال اللہ پاک نے عطا کیا، ٹھیک ہے جی، ہم بڑے خوش، اسلام اور پھیلے گا، اسلام کا اور کام ہوگا، کتنا مال آیا، لیکن کہتے ہیں ایک پریشانی، وہ کیا؟ کہتے ہیں جو مصر کے بادشاہ کا تاج تھا نا وہ کھو گیا کہیں، اور تاج بھی وہ تھا کہ جس کی دور دور تک دہائی تھی،
باتیں ہوتی تھی. لکھا ہے جی اس تاج میں اتنے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے. اور کہتے اور مجھے کسی کی پریشانی, مجھے حضرت عمر کی ٹینشن تھی کہ جب حضرت عمر نے پوچھنا ہے اوے عمر کتنے گیا تھا آج, کیا جواب دوں گا. کہتے میں پریشانی میں نہ چکر لگا رہا ہوں. تو کہتے کیا دیکھتا ہوں, ایک بندہ میری طرف بڑھتا آ رہا ہے. پہلے دور تھا نہیں, جب قریب آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے ہاتھ میں تھیلا ہے, منہ اس نے بھی کپڑے سے ڈھانپا ہوا ہے. فرماتے جب اور قریب آیا تو دیکھا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا ہے. کہتے جب اور قریب آیا تو دیکھا کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں, پیوند لگے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں آیا السلام علیکم کا, میں بھی جواب دے ہی رہا تھا, اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا نا, اس نے اس کا منہ کھولا, تاج نکالا, میرے سامنے رکھا, پھر سلام کی واپس. اب فرماتے مجھ پہ سختی کی کیفیت, جتی ٹوٹی, کپڑے پھاٹے, اتنی غربت ہے, اور اتنا قیمتی تاج, نسلیں کھا سکتی تھیں بیٹھ کے. اگر نہ تاج واپس کرتا تو مجھے کیا پتا تاج کس کے پاس ہے, پھر بھی تاج واپس کر گئے. فرماتے سخت کی کیفیت. اب فرماتے ہیں جب میں اس کیفیت سے باہر نکلا نا, وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. جناب سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا رک, وہ رک گیا. فرماتے میں نے کہا منہ میری طرف کر, اس نے کر لیا. اب فرماتے میں نے اس کو کہا کپڑا پیچھے کر اور اپنا منہ بکھا. اب فرماتے نہ کپڑا پیچھے کیا نہ منہ دکھایا, بلکہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے, اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں, اور میں نے جس اللہ کے لیے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں منہ دکھایا جائے, وہ مجھے بھی جانتا ہے, میرے باپ کو بھی جانتا ہے. اخلاص ہوتا ہے. آج اتنی بڑی چیز شے نہیں لگی ہوتی جتنی بڑی اس کے ساتھ تختی لگی ہوتی ہے, فلاں بن فلاں چلیا, اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ. اتنی بڑی شے نہیں لگی ہوتی جتنی بڑی تختی لگی ہوتی ہے, فلاں بن فلاں, فلاں کا بھائی اللہ کو پتہ ہے سارا کچھ. جناب حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میں نے پڑھا, لکھا حضرت نے کو بڑا نا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا. جناب سفیان ثوری آئے ملنے کے لیے, تنقید برائے تنقید نہیں, محبت تھی ان لوگوں میں بڑی. وہ جبہ دیکھ کے عرض کرتے ہیں حضرت یہ خاندان نبوت کا لباس نہیں. جی جناب امام محمد باقر سادگی, جناب امام زین العابدین سادگی, جناب امام حسین سادگی, مولا مرتضی شیر خدا, مشکل کشا, تاجدار حلتا, حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین سادگی. تو کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق نے نا اپنے جبے کے بٹن کھول کے دکھائے. جب سارے بٹن کھول لیے نا تو نیچے لکھا جی بوری کا لباس پہن رکھا تھا, جو صوفیوں کا لباس, بوری کا لباس پہن رکھا. حضرت سفیان سے فرمانے لگے سفیان یہ جبہ میں لوکاں لی پایا ہے تاں اتے پایا ہے, بوری اپنے یار لی بنی ہے تاں تھلے بنی ہے. اخلاص اخلاص اخلاص. بلکہ صوفیوں میں ایک بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی, وہ بچہ تھا پتہ ہے مجھے کہنے لگا جی کوئی وہ مرزا کے حوالے سے دفع کرو جی اس کو. یہ یاد رکھنا ہر فتنے کے نا کچھ وقت ہوتا ہے, وقت چل رہا ہے, فتنہ اس وقت زور و شور پہ ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے حضرت کو نام لینے والا بھی نہیں ہوگا اس کا, لیکن اس وقت فتنہ سر چڑھ کے بول رہا ہے حضرت. لیکن آپ دیکھیں گے حضرت جی دو اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ, وہ جو کچھ کہہ چکا ہے نا اور جو کچھ بول چکا, کوئی اس کی زبان سے محفوظ نہیں رہا. اما عائشہ نعوذ باللہ تو شاید کوئی نہیں, ہاں جی امام حسن بصری تے شاید کوئی نہیں, ہاں جی جنید بغدادی تے شاید کوئی نہیں, ہاں جی بایزید شاید کوئی نہیں, غوث پاک شاید کوئی نہیں, بابا فرید شاید کوئی نہیں. میں بس دیکھ رہا ہوں کہ وہ ذات کتنی حلیم ہے حضرت جی, کہ کیسے اس کی رسی دراز کی, کوئی ایک نہیں اس کی زبان سے محفوظ رہا جس کی اس نے بے ادبی یا ان کے لیے. بلکہ میں کہتا ہوں جو مان رہے ہیں میں تو حیران ہوں کہ ان کی عقل پہ کیسے پتھر پڑے ہیں حضرت. باقی تو چلو چھوڑو, اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے حضرت جی چھوکرے کا لفظ بولا حضرت, اور بول کے وہ آج تک اس پہ دلائل دے رہا ہے. اس نے کو توبہ نہیں کی, اس نے کو معافی نہیں مانگی, کو اپنے جملے اس نے واپس نہیں لیے کوئی.
وہ آج تک حضرت ڈٹا ہوا ہے کہ جی کیا ہوتا ہے چھوکرا کہنے سے. اللہ حضرت جی مفتی راشد صاحب ہیں جی، علماء نے چیلنج کیا اس کو حضرت کہ دکھا کٹ کے کوئی عربی کا ورڈ کہ جس کا معنی چھوکرا بنتا ہو حضرت، کوئی عربی کا لفظ نکال کے بتا، کوئی کڈ کے داس کے جس کا معنی. وہ اللہ کے تجھے اللہ ہدایت دے، میں کیا تجھے کہوں، تو کیا ان بچوں کو بتا رہا ہے. وہ ہم تو آج تک بزرگوں سے یہی سنتے آئے اور ہم نے بچوں کو بھی یہ بتایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ ذات تھی کہ کافر بھی صادق اور امین کہا کرتے تھے. بے حیا تو ان کو کیا بتا رہے ہیں؟ ہم تو بچوں کو یہ بتاتے رہے. ہم نے تو بزرگوں سے یہ سنا کہ نبی علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے اپنے تو اپنے اور بیگانے بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور کتیا تو چھوکرے کا لفظ بولتا نبی علیہ السلام کے لیے. اور میں حیران ہوں ان ماننے والوں پہ بھی کہ کیسی عقل پہ پتھر پڑے ہیں ان کے. ہم یہ سنتے آئے، ہم بزرگوں سے یہ سنتے آئے، ہم بچوں کو یہ بتاتے رہے کہ وہ نبی پاک کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے. تو کیا بات کر رہے ہیں؟ اس لیے پتر اس کو چھوڑ دو، اگنور کرو اس کو. ٹھیک ہے اس وقت فتنہ اس کا سر چڑھ کے بول رہا ہے. مفتی راشد صاحب ہیں اور ہمارے بڑے علماء ہیں جو اس کا جواب دے رہے ہیں حضرت. جی مفتی منیر صاحب جواب دو. تو کیا تیرا علمی لیول ہے کہ تجھے مفتی، تو پہلے مفتی راشد ہوتے نبڑنا، اس کی طرف نہیں آتا. لیاس قادری صاحب کو چھیڑے گا، مفتی منیر صاحب کا نام لے گا. دینا جواب مفتی راشد صاحب کو. اور آپ بھی جتنے بیٹھے ہو مفتی راشد صاحب کو سنو پتر، الحمدللہ ہر اس کی خباثت کا انہوں نے تسلی بخش جواب دیا ہے. کیا مذاق ہے حضرت؟ الحمدللہ 1400 سال ہونے کو آئے، تو ساری ہسٹری بدل دی تو نے. امام غزالی تو شاہ کوئی نہیں، جلال الدین سیوطی تو شاہ کوئی نہیں. ہاں جی عجیب آدمی ہے بھائی. اس لیے ٹھیک ہے اس وقت اس کا فتنہ سر چڑھ کے بول رہے ہیں، لیکن کچھ دن بیٹا تم دیکھنا، یہ ریکارڈ رہے گی بات میری، تم اس کا حال دیکھنا کیا ہوگا. نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. میں کہہ رہا ہوں حضرت موجود ہے. کیونکہ پتر جو آپ یہ پتہ کیا ہوتا ہے، اکثر ہمیں کہتے ہیں جی تسی جی گالاں کر دو. پتر آپ کو نہیں پتا وہ کیا کیا خباثت کرتا ہے. ہم تو شکر کرو اس طرح کے جملے بول کے ہم اپنے غصے کا اظہار کر لیتے ہیں. آپ کو تو اندازہ نہیں وہ کیا کیا کر گزرتا ہے حضرت. ایک پڑھ دے گا آیت اور پھر اس کے بعد حضرت تفسیر بالرائے، کیونکہ بلا جی اپنی رائے حضرت. ایک پڑھ لے گا حدیث، پھر اس کے بعد اپنی رائے حضرت. کیتی نہیں آج تک کسی سوجی نہیں کسی کو وہ تفسیر حضرت وہ بیٹھ کے کرتا ہے حضرت. اور آپ سادے بندے او ہو جی کمال کر گیا جی. پڑھتا وہ شروع میں حدیث پاک ہی ہے، پڑھتا وہ شروع میں آئے، پھر اس کے بعد اپنی رائے حضرت جی. وہ جناب حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا تفسیر کی، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کیا تفسیر کی، جناب حضرت امام حسن بصری نے اس کی کیا تفسیر کی، امام نخعی نے اس کی کیا تفسیر کی حضرت. ہیں جی کچھ پھر وہ اور آپ جناب بچے ہو جی قرآن پڑھ رہا ہے جی، حدیث پڑھ رہا ہے جی. میں نے تو حضرت جی پہلے دن سے جو میں نے بات کہی تھی میں آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوں. تیرا کمرہ، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیرے سوال، تیرے ہی جواب. بھائی اگر ہے تو آ جائے پھر کسی دن. مفتی منیب الرحمان صاحب تو بعد میں جواب دینا، پہلے سانو جواب دے دے، ساڑھے کو جواب لایا. میں اس دن بھی کہا تھا روز روز باتیں کرتے، جس دن حضرت یہ کہے، جو جگہ یہ کہے حضرت جی، ٹھیک ہے جی. مفتی راشد صاحب میں نال انہاں دی کتاباں چوک کے جاواں گا ٹھیک. آجے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی، خدا کی قسم ہے. پھر اس کو ہم بتائیں گے اما عائشہ کوئی شے نہیں، اما عائشہ اللہ دے محبوب کی محبوبہ ہے. پھر ہم اس کو بتائیں گے. منحوس تو کیسے کہتا ہے عائشہ تو شے، اما عائشہ تو شے. ہم تجھے بتائیں گے شے تو پیچھے رہ گئی، وہ اللہ کے محبوب کی محبوبہ ہے. اما عائشہ کا گھر وہ گھر ہے جہاں اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں، جہاں صدیق اکبر آرام کر رہے ہیں، جہاں عمر فاروق آرام کر رہے ہیں، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اب تو سامنے بیٹھے ہیں بیچارے، ان بیچاروں کی جانے بلا جو دل آئے کیا کہتا ہے. ساڑھے سامنے کبھی کبھی نا جی
اب غوث اعظم تو شاہی کوئی نہیں، پھر ہم اس کو بتائیں اے غوث اعظم غوث اعظم ہے. میں نے پہلے دن حضرت اس کو یہ کہا تھا، تیرا کمرہ، تیرا کیمرہ، تیرے لوگ، تیرے ہی سوال، تیرے ہی جواب. ہم تو اس لیے حضرت، اس لیے پتر یہ فتنوں کا بچ کے رہو. یہ دیکھنا بیٹا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بڑے بڑے کبھی اسی طرح جناب گاندھی تھا، جناب کتنے پہ گاندھی، بڑے بڑے فتنے آئے اس طرح حضرت جی، نقصان کر رہے ہیں اس وقت حضرت. لیکن جو حضرت جی جواب دے رہے ہیں ان والے پاسے نہیں ہے. جی مفتی منیر صاحب جواب، کیوں مفتی منیر صاحب جواب؟ تیرا ہے مفتی منیر صاحب والا لیول حضرت؟ وہ اللہ دے بندے تو وے کہ تو عبادت نہیں پڑھ سکتا ہے. کتنی یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہیں جس میں تو نے قرآن غلط پڑھا ہوا ہے، تجھ سے قرآن نہیں اوپر سے دیکھ کے پڑھا جاتا ہے. اس دن حضرت جی پری پلان وہ کسی کو بول جی دیکھو جی لوگ کہتے ہیں جی دسو جی میں کتوں قرآن پڑھنا، تو قرآن پڑھ رہا ہے حضرت. وہ بھی ہم اس کو کہتے ہیں جس دن دل کرتا ہے حضرت جی آ جائے سانو ذرا پڑھ کے سنا ہے قرآن. قرآن پڑھ گیا تو بڑی گل ہے حضرت. عبارت پڑھنا تو دور کی بات بیٹا جی، عبارت پڑھنا تو دور کی بات. اور میں کہتا ہوں زیر زبر کے بغیر، میں کہتا ہوں زیرہ زبر لگی ہیں انہوں بھی پڑھ کے نہیں دس سکتا حضرت جی. فتنہ ہے، اس لیے بیٹا اس کو اگنور کرو، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. اس نے اس وقت سیدھی اللہ پاک سے لڑائی لے رکھی ہے حضرت. دیکھو اگر وہ کہہ رہا ہے واللہ غفور حلیم، تو پھر وہ یہ بھی کہہ رہا ہے ان بطش ربک لشدید. دیکھو اس کی کب پکڑ ہوتی ہے حضرت جی. حلیم ہے وہ، لیکن دیکھو اس کی کب اور ہونی ہے، کیونکہ اس نے حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے جی صوفیوں میں. لیکن پتر دیکھو ایک گل مجھے آپ سے بھی گلا ہے کہ پتر ہم نے بھی بڑے وہ کام کیے ہیں کہ جن کی وجہ سے اعتراض ان بزرگوں پہ ہوا ہے حضرت. اعتراض میں مثال کے طور پہ حضرت یہ اب سفر شریف آئے گا، داتا صاحب کا عرس آتا ہے. میری اپنی برادری جی گجر ہے، چلو میں اپنے آپ نو رگڑا لا لینا ہوں تے اپنی برادری نو لا لینا. میں حضرت اس دن گیا، وہ ایک دوست بتا رہے تھے جی ساڑیاں انیاں مجھاں نے، اور جدو بھی داتا صاحب دا عرس آندا ہے ایک تروپا بھی دودھ دا ساڑے تے رام ہے، اور کدی ایک تروپا پانی دا بھی نہیں پایا، بالکل خالص جڑا نا دودھ داتا صاحب دے مزاج تے جاندا. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی بڑی اچھی بات ہے، لیکن داتا صاحب یہ پیغام نہیں لے کے آئے تھے کہ میرے مزار تے خالص بھیجنا ہے، بلکہ داتا صاحب کا پیغام کیا تھا؟ لوگوں کو خالص پلانا ہے. داتا صاحب کا پیغام کیا تھا؟ داتا صاحب یہ پیغام لے کے آئے تھے کہ لوگوں کو خالص پلانا. ہوں تو بھائی 364 دن لوگوں کو پانی والا تے کیمیکل تے داتا صاحب نو خالص پہ آندا کی فائدہ حضرت؟ اللہ وہ داتا صاحب تو پھر نہیں پی رہے، پھر لوگ ہی رہے. اس لیے جو ان کا پیغام تھا وہ پتہ نہیں کدھر گیا. جو وہ پیغام لے کے آئے تھے وہ داتا صاحب نے کب کہا تھا؟ انہوں نے تو یہ کہا تھا لوگوں کو اب میں 364 دن لوگوں کو پلاؤں کیمیکل والا، لوگوں کو پلاؤں پاؤڈر والا. تو جناب عرس سے میں داتا صاحب دے خالص لے جاؤں تو لگی فائدہ نہیں، بلکہ لوگوں کو خالص پیغام نہیں رہا حضرت. جیسے ہم بیٹھے نا حضرت عثمان غنی، کیونکہ میں تھوڑا سا بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں پھر مجھے خود بولتے ڈر آتا ہے کہ میں حضرت عثمان غنی کو بیان کروں. اس لیے تو اقبال نے روکے کہا تھا، اقبال کہتا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. بھائی یہ بتاؤ دن منانے کے علاوہ تمہارے چگے میں ہے کیا؟ اور یوم صدیق اکبر، یوم عمر فاروق، یوم عثمان غنی، یوم مولا مشکل کشا، یوم سیدہ کائنات، یوم امام حسن مجتبی، یوم امام حسین 10 محرم، یہ منانے کے علاوہ تمہارے چگے میں ہے کیا؟ اور حضرت صاحب یہ میں دکھ سے کہوں گا، اتنے دن منانے کے باوجود اسی ایتھے کھلوتے ہیں کہ اج تک حضرت جی او کولر جڑا لوکاں واسطے رکھیا گیا کہ گرمی بڑی ہے تو لوگ پانی پی لین، اسی اس کولر نالوں سنگنی نہیں لوا سکے آج تک. اتنے دن منانے کے بعد ہمارا یہ حال ہے کہ آج تک اسی اس کولر کو سنگلی نہیں اتروا سکے. میں نے عید والے دن ہمارے ادھر مرکز ماشاءاللہ بڑے لوگ آتے ہیں، میں نے کہا یار بڑا میں نے بھی ویڈیو دیکھی، جناب بیلاں دی جوڑی آئی ہے، جناب 1 کروڑ روپیہ لگ گیا ہے، یہ فلاں نام ہے، یہ فلاں نام ہے، یہ بادام کھائے، اس نے مکھن کھائے. میں نے کہا بالکل فضول حرکتیں ہیں.
انہوں نے تو پہلے کہہ دیا جی نہ خون نہ گوشت، بلکہ ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ تقوی۔ میں نے کہا بھائی آج عید کا دن ہے، بہت ماشاءاللہ بڑا اجتماع عید پڑھنے کے لیے آیا، سچ دسیو سب نے نویاں نویاں جتیاں لئیاں نے نا عید؟ میں نے کہا جی سب نے لئیاں۔ میں پا کے کہڑے کنے آئے نویں جتی؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت نویں نہیں پا کے آئے۔ میں جی کیوں؟ اللہ دے گھر آئے؟ نہیں وہ ڈر سی کہ چک نہ کتے۔ میں پھر اے ساڈے حالات جے ویڑا سی کیتا ہے 1 کروڑ والا، لیکن حضرت جی اللہ کے گھر میں بھی ڈر کے مارے ہم نئی جوتی نہیں پہن کے آتے کہ کہیں اٹھائی نہ جائے۔ یہ حضرت ہمارے حالات، اتنے دن منا کے ہمارے اللہ دے گھر بھی نویں جوتی چک نہ کرتے، کلر نالو سنگل اسی۔ میں حضرت صاحب باہر گیا تو ہم سفر کر رہے تھے، راستے میں نا چھوٹے چھوٹے سٹال لگے تھے حضرت جی، وہ چھوٹی چھوٹی ڈبیاں پڑی تھیں 500 گرام 1 کلو والی نا۔ آخر ایک جگہ ہم رک ہی گئے، میں دیکھو کہ بھائی ہے حضرت شہد پڑا ہوا تھا، ہر ڈبی پہ لکھا تھا اتنے گرام شہد ہے، یہ ایسے، یہ اس کی بندہ کوئی نہیں، اور پتہ کیا لکھا ہوا تھا اس پہ؟ یہ اکاؤنٹ نمبر ہے، آپ جو بھی شہد کی ڈبی اٹھائیں اس اکاؤنٹ نمبر پہ پیسے بھیج دیجئے گا۔ من رونا ہے، میں نے کہا یار اینے دن منا کے شہد دے ڈبے ایسی کی رکھنے نے حضرت، یہی تو ڈر دے مارے مسجد نویں جوتی نہیں پا کے آندے، اور وہ یہاں تک چلے گئے ہیں ایمانداری میں حضرت۔ آپ پوچھ لیجئے گا کوئی بندہ نہیں حضرت صاحب، اور ایک نہیں میں نے کئی سٹال گنے، کوئی بندہ نہیں حضرت، صرف فون نمبر لکھا ہوا ہے اکاؤنٹ نمبر، آپ اس نمبر پہ جو بھی شہد آپ لیں اس کے پیسے اس نمبر پہ۔ اور ہم اتنے دن منا کے حضرت ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، تھے تو آبا وہ مگر تم کیا ہو۔ اس لیے پتر سنانو بہت کچھ جے حضرت جی، بس دکھ رو لئی دے خدا دا واسطہ، آؤ انہاں دے طریقے تے چلیے حضرت، آؤ اے حالات لے کے آئیے کہ لتھن سنگلیاں حضرت، اے حالات لے کے آئیے کہ کسے نو مسجد وچ نویں جتی پا کے آندے ہیں کوئی ڈر نہ، اتنے اپنے معاملات کو ہم بہتر کریں گے۔ حضرت سیدنا جنید، آخری بات جی، بات ختم جی، اخلاص جی، آپ اخلاص پہ گفتگو فرما رہے تھے، اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے۔ جب حضرت نے گفتگو ختم کی نا ایک مرید اٹھ کھڑا ہوا، عرض کرتا ہے حضرت آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضرت اتنے بڑے شاعر، وہ نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضرت وہ کیسے؟ فرمایا فقر کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ جنید اپنے بال ہی کٹوا لے۔ فرماتے میں انہیں بڑے بالوں کے ساتھ، کیونکہ معذور تھا، اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں گیا، آپ نے بال دے کے چہرہ پھیر لیا۔ فرمایا جنید جا بال کٹوا پہلے۔ فرماتے پیسے تو تھے کوئی نہیں، میں نے کہا لے بھی پیرا نے آکھے ہے اب اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا ضرور۔ فرماتے ہمارے محلے کا واحد ایک نائی، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، چلو کو دیکھتا ہے تو بات کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کے بال کاٹ رہا تھا، فرماتے ہیں مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم۔ فرماتے میں نے کہا بھائی تیری دکان ہے اور تیرا گھر تیری دکان سے چلتا ہے، تو ظاہر ہے تو پیسے لے گا تو گھر چلے گا نا، اگر تو بغیر پیسوں کے بال کاٹے تو گھر کیسے چلائے گا؟ اس نے کہا جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے۔ تو فرماتے لیکن آج میرے بغیر پیسوں کے کاٹ دے، کیونکہ میرے پاس پیسے کوئی نہیں ہے، اور آج تو نے میرے بال کاٹنے ہیں اللہ کے لیے۔ فرماتے یہ سننا تھا تو نیچے آ گیا، میرا ہاتھ پکڑا، دکان پہ لے گیا، اور دکان پہ لے جا کے یہ سلوک نہیں کیا کہ مجھے بٹھا دیا اور کہا بھائی تیرے ان کٹنے نے اللہ واسطے، تیری دو ویلا ہوا گا تو پھر کٹاں گا، پہلے تو کٹاں گا جڑا کرسی تے بیٹھا ہے، پھر کٹاں گا جنہوں نے پیسے دے کے کٹوانے، بھائی تو اللہ واسطے کٹوانے نہیں، تیرے جدو ویل ہوئے گی پھر کٹا۔ فرمایا نہیں، جس کے بال کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو اٹھا کے کہتا ہے بے پہلے میں وہ دے کٹا جنہیں میرے اللہ واسطے کٹوانے، جس نے اللہ کے واسطے کٹا۔ آپ فرماتے ہیں
مجھے کرسی پہ بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیا. اب روتا جائے، بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں، آج پہلی دفعہ میں اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. آج پہلی بار. حضرت جنید فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیت کر رہا تھا یا ٹھیک ہے آج کچھ دینے کو نہیں ہے، لیکن اگر کبھی اللہ وقت لایا، اللہ نے مال دیا تو میں تجھے بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور. اب فرماتے ہیں میں بال کٹوا کے آ گیا، وقت گزرتا گیا، پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے فقیری میں امیری دی. ٹھیک ہے جی. ابو بکر شبلی، ابو بکر واسطی، عمرو بن عثمان مکی جیسے شیوخ میرے مریدین میں شامل ہوئے، بلکہ خلیفہ وقت مریدین میں شامل ہوا. امیری آئی. فرماتے ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا، میں نے ایک تھیلی بنائی، اس میں کچھ پیسے ڈالے، لے کے اس کی دکان پہ چلا. بوڑھا ہو چکا. میں نے السلام علیکم کہا، اس نے وعلیکم. فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ اس نے کہا آپ جنید بغدادی ہیں. فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا جی یاد ہے. فرماتے وہ جو تھیلی لے کے آیا تھا نا میں پیسوں کی، وہ میں نے آگے کی اور کہا رکھ لے، یہ جو تو نے میرے بال کاٹے تھے نا اللہ کے لیے، یہ اس کا بدلہ ہے. فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. مجھے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے، میں بھی آپ کا مرید ہو جاؤں. وہ آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے. اور فرماتے میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو فرماتے اس نے سکھایا اخلاص. مجھے کہتا ہے جنید یاد رکھیے گا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں مانگتے ہیں.